اگر پاکستان کے خزانے سے 80 ارب روپے نہ لوٹے جاتے تو آج ملک میں کتنے ہاسپٹل، سکولز اور ڈیم بن چکے ہوتے۔ کرپشن کی کہانیوں میں ایک کیس ایسا ہے جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا، اوگرا سکینڈل۔ آج ہم آپ کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے کرپشن کے سکینڈل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جسے اوگرا کرپشن کیس کہا جاتا ہے، جس میں ملک کو تقریباً 80 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ اوگرا یعنی آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی، اس کا قیام اس لیے کیا گیا تھا کہ پیٹرول، گیس اور توانائی کے شعبے کو کنٹرول میں رکھا جائے۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کا کام صرف ریٹس فکس کرنا ہی نہیں بلکہ عوام کو سہولت دینا بھی ہے۔ توانائی کے سیکٹر میں ٹرانسپیرنسی لانا اور کمپنیوں کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھنا بھی ہے۔ لیکن پاکستان جیسے ملک میں جہاں نظام کمزور اور سیاسی اثرات گہرے ہوں، وہاں اکثر ادارے اپنا اصل کام بھول کر سیاستدانوں اور مافیا کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن جاتے ہیں۔ یہی کہانی اوگرا کے ساتھ بھی ہوئی۔ سال 2008 میں پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت کے دور میں توقیر صادق کو اوگرا کا چیئرمین بنایا گیا۔ توقیر صادق ایک عام افسر نہیں تھے، بلکہ ان کے سیاسی تعلقات اتنے مضبوط تھے کہ ان کو سلیکٹ کرنے پر بہت سے سوالات اٹھے۔ جب انہوں نے اپنی کرسی سنبھالی تو ان سے یہ امید کی گئی کہ وہ توانائی کے شعبے کو بہتر طریقے سے چلائیں گے، مگر کچھ ہی عرصے بعد اوگرا کرپشن سکینڈل سامنے آ گیا۔ قومی احتساب بیورو یعنی نیب نے اپنی تحقیقات میں کہا کہ توقیر صادق نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے پیٹرول اور گیس کے شعبے میں ایسے فیصلے کیے جو ملک کے حق میں نہیں بلکہ چند خاص افراد اور کمپنیوں کے لیے فائدہ مند تھے۔ سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ انہوں نے CNG اسٹیشنز کو غیر قانونی لائسنس جاری کیے۔ اس وقت پاکستان میں CNG کا استعمال اپنے عروج پر تھا، گاڑیاں CNG پر چل رہی تھیں اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پیٹرول سے سستا فیول ہے۔ لیکن جب غیر قانونی لائسنسز جاری کیے تو نہ صرف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا توازن بگڑا بلکہ ملک کی اکانومی کو بھی نقصان پہنچا۔ دوسرا الزام یہ تھا کہ انہوں نے پیٹرولیم کمپنیوں کو زیادہ ریٹس کی منظوری دے دی، یعنی جو چیز عام عوام کے لیے سستی ہونی چاہیے تھی اسے مہنگا کر کے مافیا کو فائدہ پہنچایا گیا۔ نیب کی انکوائری رپورٹ کے مطابق ان تمام فیصلوں کی وجہ سے قومی خزانے کو 80 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ ذرا سوچئے، 80 ارب روپے یہ وہ رقم ہے جس سے پاکستان میں نئے ہاسپٹل بن سکتے تھے، اسکولوں کی حالت بہتر ہو سکتی تھی، بجلی کے نئے ڈیم اور منصوبے شروع کیے جا سکتے تھے، لیکن یہ پیسہ کرپشن کی آگ میں جل گیا۔ سال 2011 میں سپریم کورٹ نے اس سکینڈل کا نوٹس لیا۔ چیف جسٹس افتخار چودھری نے خود کہا کہ یہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن سکینڈل ہے۔ جب یہ خبر میڈیا پر آئی تو عوام میں غصہ بڑھ گیا۔ لوگ سوچنے لگے کہ ہمارے ملک کا نظام کتنا کمزور ہے، جہاں ایک افسر کے فیصلے سے اربوں روپے ڈوب جاتے ہیں اور روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر توقیر صادق کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جب ان کے خلاف انکوائری شروع ہوئی تو وہ ملک سے بھاگ گئے۔ ایک چیئرمین جو ملک کے اداروں سے جڑا ہوا تھا، جو روز میڈیا پر نظر آتا تھا، وہ اتنی آسانی سے ملک سے نکل گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ UAE چلے گئے ہیں۔ نیب اور FIA نے انہیں واپس لانے کی کوشش کی اور سال 2013 میں انہیں UAE سے اریسٹ کر کے پاکستان واپس لایا گیا۔ توقیر صادق کے واپس آنے کے بعد مقدمہ عدالتوں میں چلتا رہا۔ نیب نے کہا کہ انہوں نے صرف کرپشن ہی نہیں کی بلکہ انہوں نے اپنے پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے اداروں پر بھی پریشر ڈالا۔ اور کرپشن سکینڈل نے ایک اور حقیقت واضح کر دی کہ پاکستان میں کرپشن صرف سیاستدانوں تک محدود نہیں بلکہ بیوروکریسی اور ریگولیٹری اتھارٹی بھی اس میں شامل ہے۔ عوام کے لیے سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ تھی کہ اس سکینڈل کا بوجھ آخرکار عوام پر پڑا۔ پیٹرول اور گیس کے ریٹس بڑھ گئے، CNG کی سہولت ختم ہو گئی اور توانائی کا بحران بڑھتا گیا۔ ایک طرف کرپشن ہوتی رہی اور دوسری طرف لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگی کو مشکل بنا دیا۔ یہ سکینڈل ایک مثال ہے کہ جب ایک ادارہ اپنی ذمہ داریاں بھول جائے تو اس کے نتیجے میں ملک اور عوام کو کتنا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر اوگرا جیسے ادارے کرپشن سے پاک ہوتے تو پاکستان آج توانائی کے شعبے میں آگے ہوتا، مگر کرپشن کی وجہ سے پاکستان آج بھی بجلی، گیس اور فیول کے مسائل کا شکار ہے۔ آج بھی جب پاکستان کی کرپشن کی لسٹ بنائی جاتی ہے تو اوگرا سکینڈل کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ اس سکینڈل نے نہ صرف ملک کا پیسہ ضائع کیا بلکہ اداروں اور عوام کا اعتماد بھی توڑ دیا۔ عوام سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ جب ریگولیٹری ہی بے ایمان ہو جائیں تو پھر عام لوگوں کی زندگی کیسی ہوگی۔ ایسے کیسز کے بارے میں دیکھا گیا ہے کہ جب عوام کے سامنے یہ بات آتی ہے تو عوام کچھ دیر غصہ کرتی ہے، میڈیا کچھ دن شور مچاتا ہے، عدالتوں میں مقدمے چلتے ہیں، لیکن آخر یا تو لوگ ضمانت پر باہر نکل آتے ہیں یا کیس ختم ہو جاتا ہے۔ یہی حال اوگرا سکینڈل کا بھی رہا۔ توقیر صادق کے خلاف نیب نے کئی ریفرنسز دائر کیے، انہیں گرفتار بھی کیا، لیکن ملک کو جو 80 ارب روپے کا نقصان ہوا تھا وہ واپس نہیں مل
مل سکا، اور یہی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جب تک اداروں میں سلیکشن سیاسی بنیاد پر اور رشوت دے کر ہوتے رہیں گے تو کرپشن کو روکنا ناممکن ہے۔ اگر میرٹ پر لوگ آئیں گے، اگر احتساب کا نظام مضبوط ہو تو ملک آگے بڑھتا ہے، لیکن جہاں احتساب صرف نعرہ ہو اور اصل زندگی میں کچھ نہ ہو، وہاں سکینڈلز پیدا ہوتے ہیں اور عوام کا خون پسینہ ضائع ہوتا ہے۔ آج بھی اگر آپ پاکستان کی گلیوں میں کسی سے پوچھیں کہ ملک کی سب سے بڑی برائی کیا ہے تو وہ کہے گا کرپشن، اور اوگرا سکینڈل اس کرپشن کی سب سے بڑی مثال ہے۔ 80 ارب روپے کا نقصان صرف ایک کیس میں ہوا، اور اگر سب سکینڈل جمع کیے جائیں تو سوچئے کہ پاکستان کو کتنے کھربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ یہ تھی کہانی اوگرا کرپشن سکینڈل کی، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل مانا جاتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک افسر کی کرپشن کی نہیں بلکہ پورے نظام کی ناکامی کی مثال ہے۔